فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ مائدہ کی جو ہم نے آیات 3 پڑھی ہیں ان میں بہت سی چیزوں کے بارے میں وضاحت ہوئی ہے کہ ان کا کھانا حرام ہے۔ 4 چیزوں کا ذکر تو قرآن مجید میں اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی ہو چکا، سورہ انعام میں بھی، کہ سور کا گوشت حرام ہے، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، اور جس جانور کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے اس کا گوشت حرام ہے، چاہے وہ جانور جو ہے وہ فی نفسہ ہی حلال ہو، بکری ہے، بکرا ہے، ذبح کیا گیا ہے اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر۔ تو ان چیزوں کا تو قرآن مجید میں 2 مرتبہ پہلے بیان ہو چکا، تیسری مرتبہ یہاں بھی آیا۔ اس کے علاوہ یہاں پر 2 چیزوں کا اور اضافہ کیا گیا۔ ایک یہ کہ مردار میں 4 چیزیں اور شامل ہیں۔ کوئی جانور ہے جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہے، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بکری ہے بندھی ہوئی ہے کسی رسی کے ساتھ، وہ کیسے ایسا الجھتی ہے اس کے اندر کہ جتنے ہاتھ پاؤں مارتی ہے نکلنے کے لیے وہ، اور اس کی گردن کے گرد جو ہے وہ اس کی بندش سخت ہوتی جاتی ہے اور وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو گلا گھٹنے سے مر جانے والا جانور بھی حرام ہو گیا، مردار کی ایک شکل یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی چوٹ لگی جانور کو اور وہ جو ہے ہلاک ہو گیا، وہ بھی حرام ہے۔ اوپر سے گر کر کوئی جانور مر گیا وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح کسی اور جانور نے اسے سینگ مارا اور سینگ مرنے لگنے سے وہ مر گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ تو گویا کہ مردار کی مزید تفصیل جو ہے وہ ان آیات میں آ گئی۔ نمبر 2 جو کہا گیا تھا کہ وہ جانور اس کا گوشت حرام ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، اس میں اضافہ کیا گیا کہ کسی استھان پر کسی بزرگ کی قبر کے پاس لے جا کر جانور ذبح کیا جائے تو چاہے نام اللہ کا لیا گیا ہو لیکن اس جانور کا گوشت بھی حرام ہے، اس لیے کہ وہاں کیوں لے جایا گیا؟ صاحب قبر سے تقرب کے لیے، گویا کہ تقرب جو ہے وہ صاحب قبر کا جو مطلوب ہے اللہ کا نہیں ہے، لہذا چاہے نام اللہ ہی کا لیا ہو لیکن آپ نے ذبح کیا ہے جا کر کسی مزار پر یا اس زمانے میں بتوں کے استھان پر تو وہ بھی حرام ہے۔ اب اس پس منظر میں سوال آ رہا ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ حلال کیا کیا ہے۔
یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حلال کیا کیا گیا ہے ہمارے لیے، حرام کے تو آپ نے تفصیل بتا دی۔ قل احل لکم الطیبات، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی۔ اب یہاں پر ایک بڑا اصولی مسئلہ ہے جو سمجھ لینے کا ہے۔ عام طور پر مذہبی مزاج اور سابقہ مذاہب کے اندر شکل یہ تھی کہ جو چیز ثابت نہ ہو کہ حلال ہے وہ حرام ہے۔ اس سے کیا ہوا کہ حلال کا دائرہ بہت کم ہو گیا اور حرام کا دائرہ بڑھ گیا۔ مثبت طور پر کوئی شے ثابت نہیں کی جا سکتی کہ حلال ہے تو وہ حرام ہے۔ اسلام نے اس کے برعکس قاعدہ دیا ہے، جس شے کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے، لہذا حرام کا دائرہ محدود ہو گیا اور حلال کا دائرہ جو ہے وسیع ہو گیا۔ تو تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب پاکیزہ چیزوں میں کیا کیا شمار ہوگا؟ ایک تو وہ کہ وہ چیزیں جو قرآن مجید کے نصوص اور حدیث نبوی کے نصوص کی روح سے حرام ہیں، ان پر جو قیاس کیا جائے، ان کے ذیل اور ضمن میں جو جانور آئیں گے ان کا گوشت بھی حرام ہو جائے گا۔ دوسرے یہ کہ ایک عام نارمل انسان، اس کے اگر طبیعت اباح کرتی ہے کسی چیز سے، ایک انسان نفاست پسند انسان ہے، اسے کسی گندی چیز سے گھن آتی ہے، تو وہ چیزیں بھی حرام ہوں گی کہ جن چیزوں کے لیے طبیعت کے اندر جو ہے اباح پیدا ہو جائے اور جن سے انسان کو گھن آتی ہو۔ ان دو چیزوں کے علاوہ باقی تمام چیزیں کھانے پینے کی جو ہیں وہ جائز ہیں، حلال ہیں۔ اب اس میں خاص طور پر مسئلہ آ رہا ہے شکار کرنے کا جانوروں کے ذریعے سے۔ ہمارے لیے تو یہ بحث اتنی اہم نہیں رہی، اس لیے کہ آج کل اس کا رواج بہت کم ہے۔ عرب میں اس کا رواج چونکہ بہت تھا، وہاں کوئی زراعت نہیں تھی، کوئی نباتات نہیں تھے، تو ان کی جو سورس تھی غذا کی وہ صرف گوشت تھا۔ اس گوشت کے ذریعے سے، یا پھر یہ ہے کہ اونٹ کا، یہ بھیڑ بکری کا دودھ ہے، اونٹ کا اور بھیڑ بکری کا جو ہے وہ گوشت ہے، بس یہی ان کے لیے ذریعہ تھا معاش کا، کھانے کا، خوراک کا۔ اب اس کے علاوہ وہ کیا کرتے تھے؟ شکار کرتے تھے۔ اب صحرا کے اندر جانور تو ہوتے ہیں، خرگوش ہوتے ہیں، گوہ ان کہاں کا ایک جانور ہے، اسی طریقے سے کہیں ہرن ہو، نیل گائے ہو، تو جانور ہوتے ہیں، انہیں شکار کرنا، اور یہ وہاں کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا خوراک حاصل کرنے کا۔ آج کل تو یہ ہے کہ شکار کرنا جو ہے وہ ایک فن کے طور پر، ایک کھیل کے طور پر، ایک دلچسپی کے طور پر، ایک ہابی کے طور پر بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں اصل میں شکار کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا۔ شکار سے مطلوب اور مقصود کیا تھا؟ غذا حاصل کرنا، اور اس کے لیے ذریعے کیا تھے؟ ان کے پاس بندوقیں تو نہیں تھیں جن سے کہ شکار کریں، تیر اگرچہ موجود تھے، لیکن تیر کا بھی معاملہ یہ ہے کہ ذرا سا اگر وہ ہدف سے ہٹ گیا تو چلا گیا، بیکار ہو گیا، جانور بھاگ جائے گا۔ صحیح نشانے پر اس کا لگنا آسان کام تو نہیں ہے، کیونکہ تیر کو تو چلتی ہوئی ہوا بھی موڑ سکتی ہے۔ تو ان کے پاس جو ذریعہ تھا بہت اہم، وہ جانور سدھائے جاتے تھے۔ کتے ہیں، یہ تو ہمارے معاشرے میں بھی ہے، کتوں کو سدھایا جاتا ہے کہ وہ شکار کریں۔ اسی طریقے سے وہ چیتے رکھتے تھے اور چیتوں کو سدھاتے تھے کہ وہ بھی شکار پکڑ کر دے۔ تو یہ دو چیزیں اسی طرح جانوروں میں سے باز اور شکرا، انہیں رکھتے تھے، ان کے ذریعے سے شکار کرتے تھے۔ تو ان کے شکار کے ضمن میں اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس کی حلت و حرمت کیا ہوگی۔ آپ نے کتا چھوڑا کسی شکار پر، اس کتے نے جا کر اسے پکڑا اور کھا بھی لیا اس میں سے کچھ، تو اب آیا وہ جائز رہے گا یا ناجائز ہو جائے گا؟ اچھا، آپ نے کوئی شکار کے اوپر کسی چیتے کو چھوڑا یا باز کو یا شکرے کو چھوڑا، اور اس نے شکار جو کیا وہ آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے شکار مر گیا، تو جائز ہوگا یا حرام ہوگا؟ یہ بہت سے سوالات تھے جن کا جواب اب یہاں دیا جا رہا ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور جو تم سکھاتے ہو شکاری جانوروں کو، انہیں دوڑانے کے لیے، شکار حاصل کرنے کے لیے،
اور تم انہیں سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا، یعنی سدھانا، کتے کو سدھایا جائے، یہ نہ ہو کہ وہ جا کر شکار پکڑے تو وہ اپنا شکار سمجھ کر خود ہی اس کو کھانا شروع کر دے، یا اس طرح چیتے کو سدھایا جائے جو شکار کو پکڑ کر روکے رکھے، اسی طرح باز کو یا شکرے کو سدھایا جائے کہ وہ جانور جو بھی اس نے پرندہ کو پکڑا ہے اسے روکے رکھے اپنے پاس، اسے کھانا شروع نہ کر دے۔ تو یہ جو تمہیں اللہ نے تعلیم دی ہے، تمہارے اندر جو صلاحیت رکھی ہے کہ تم جانوروں کو سدھا لیتے ہو، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر یہ تمہارے لیے رزق کا یہ ایک ذریعہ پیدا کر دیا ہے۔ وما علمتم من الجوارح، جوارح جمع ہے جارحہ، جرح کہتے ہیں کسی کو زخم لگا دینا، تو والجروحات قصاص، زخموں کا بھی بدلہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو جانور جو ہیں وہ شکار کرنے والے انہیں جوارح کہا گیا، مکلبین دوڑانے کے لیے ان کو، یہ کلب سے بنا ہے کتے سے، جیسے کتے کو دوڑاتے ہیں کہ وہ خرگوش کو پکڑ رہا ہے یا گوہ کو پکڑ رہا ہے، اور تم ان کو سکھاتے ہو، تعلمونہم مما علمکم اللہ، تم سکھاتے ہو انہیں یعنی سدھاتے ہو اس میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْهِمْ، تو کھاؤ ان چیزوں میں سے کہ جنہیں وہ روک کر رکھے تمہارے لیے۔ کتے کو آپ نے چھوڑا، اس نے خرگوش کو پکڑا، رو کے رکھا، تو چاہے وہ خرگوش مر بھی جائے وہ جائز رہے گا۔ اس میں میں ابھی آپ کو تفصیل عرض کر دوں گا۔ شکار کا گوشت حلال ہوگا 4 شرطیں پوری ہونے پر، اور ایک اضافی شرط جو ہے وہ امام ابو حنیفہ عائد کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ شکار کے اوپر باقاعدہ جو ہے کسی جانور کو چھوڑا جائے، اشارہ کر کے کہ وہ پکڑو اس کو، جاؤ بھاگو دوڑو۔ نمبر 2 یہ کہ وہ جانور سدھایا ہوا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ عام کتے کو آپ نے کہا اور اس کو دوڑا دیا، وہ سدھایا ہوا جانور ہو۔ اور سدھائے ہونے کی نشانی کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ ایک تو ثبوت یہ ہے کہ وہ جانور تمہارے لیے روک کر رکھے، خود کھائے نہیں۔ اگر خود کھانا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے اس نے شکار اپنے لیے کیا، آپ کے لیے نہیں کیا۔ اسی طریقے سے باز یا شکرا جو ہے اس کے سدھائے ہونے کی علامت کیا ہے کہ اگرچہ وہ اپنے شکار کے پیچھے دوڑ رہا تھا لیکن آپ نے آواز دی اسے تو وہ فوراً واپس آ گیا۔ آپ نے اتنا کچھ سدھا رکھا ہے کہ آپ کی آواز پر وہ اپنے شکار کو چھوڑ کر آ گیا۔ اگر یہ 2 شرطیں پوری ہو رہی ہیں تو وہ سدھایا ہوا جانور ہے۔ اگر یہ 2 شرطیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر وہ سدھایا ہوا جانور نہیں ہے، پھر اس نے جو شکار کیا اپنے لیے کیا، آپ کے لیے نہیں کیا۔ تیسرے آ رہا ہے آگے، وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس پر نام لیا کرو اللہ کا۔ یہاں عام سیاق کے کلام سے تو محسوس ہوتا ہے کہ کھاتے ہوئے بسم اللہ کہا جائے، لیکن اجماع ہے اس پر مفسرین کا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کتے کو چھوڑو شکار کے پیچھے، یا باز یا شکرے کو چھوڑو شکار کے پیچھے تو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑو۔ یہی معاملہ تیر کا ہے، تیر کے ذریعے سے آپ شکار کر رہے ہیں، ہرن نظر آ رہا ہے سامنے اور تیر چلایا ہے آپ نے اسے شکار کرنے کے لیے، تو تیر چھوڑتے ہوئے اگر آپ نے بسم اللہ کہہ دی ہے تو یہ بسم اللہ کہہ دینا کافی ہے۔ اسی پر بہت بحثیں ہوتی رہی ہیں، میں پڑھتا رہا ہوں اپنے بچپن میں علماء کے درمیان بحثیں کہ آیا بندوق کا معاملہ بھی یہی ہے کہ بندوق کو فائر کرتے ہوئے اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو یہ کفایت ہو کرے گی؟ تو یہ بحث رہے، جو ظاہر بات ہے کہ نیا مسئلہ، بندوق اس وقت نہیں تھی، جو قیاس کیا جائے گا اسی تیر کے اوپر کہ جب تیر کمان سے نکل رہا ہے تو آپ نے بسم اللہ اگر کہہ دی ہے تو اسی طریقے سے جب آپ نے ٹریگر دبایا ہے اور گولی نکلے گی آپ کی بیرل سے تو اس وقت اگر بسم اللہ کہہ دیا تو وہ بھی کفایت کرے گا۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم۔ اچھا، امام ابو حنیفہ نے ایک اضافی شرط یہ لگائی ہے کہ وہ شکاری کتا یا شکاری جانور یا شکاری پرندہ مجروح ضرور کرے اسے۔ لفظ جراحت سے اور جوارے سے یہ نتیجہ نکالا ہے امام ابو حنیفہ نے، کیونکہ کچھ زخمی کرے گا تو خون نکلے گا۔ اگر زخمی بھی نہیں کیا ہے اور وہ ویسے ہی مر گیا جانور تو وہ تو مردار کے حق میں ہو جائے گا کہ خون نہیں نکلا اس کا، جس کی وجہ سے کہ مردار جو ہے حرام ہے، اسی بنا پر وہ قیاس کیا جائے گا ایسے جانور کو کہ جس کے اوپر کوئی زخم بھی نہیں لگا کہ اس کو کوئی خون نکلا ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالی حساب لینے میں
بہت تیز ہے، بہت جلدی حساب چکا لیتا ہے۔ اس کے کمپیوٹرز جو ہیں وہ بہت بڑے کمپیوٹرز ہیں، ان کو معاملہ جمع تقسیم ضرب کرتے ہوئے کوئی وقت نہیں لگتا۔ واتقوا اللہ، یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ کا تقویٰ پیش نظر رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کہیں بھی تمہیں لوپ ہول نظر آئے تو اسے استعمال کرنے کی کوشش کرو، بلکہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں شک ہو جائے وہاں رک جاؤ۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، کیا چیز حلال ہے یہ بھی واضح ہے اور کیا چیز حرام ہے یہ بھی واضح ہے۔ وبینہما مشتبہات، ان دونوں کے مابین کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے شک ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، مشتبہات ہیں، نہ کوئی صریح دلیل اس کی حرمت کے لیے ہے، نہ کوئی صریح دلیل اس کی حلت کے لیے ہے۔ تو فرمایا ایسی چیزوں سے بھی بچو، فاتقوا الشبہات، کیونکہ اس میں شک ہو گیا ہے کہ یہ شاید حرام ہو، اس لیے بچنے کی کوشش کرو۔ تو یہ ہے تقویٰ۔ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ الیوم احل لکم الطیبات، دوبارہ دہرانی بات، آج سے مراد ہے اب، یعنی یہ وقت جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے یہ سن 6 کے اواخر میں یا سن 7 کے شروع میں، سن 6 ہجری سن 7 ہجری، صلح حدیبیہ کے بعد۔ اور اس میں جو شریعت محمدی ہے اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام، اس کے جو تکمیلی احکام ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ لہذا یہاں پھر فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن یا اب تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، طیبات سے مراد کیا ہے۔ اگر کوئی شے قرآن مجید کی نص، کسی حدیث کی نص کی روح سے حرام شے ہے تو اس کے ذیل میں جو چیزیں آ جائیں گی، اسی کی قسم کی جو چیزیں ہوں گی وہ حرام ہوں گی، وہ طیبات نہیں ہیں۔ اور وہ چیزیں کہ جن سے فطرت انسانی اباح کرے، جو انسان کو پسند نہ ہو، جن سے کراہت آتی ہو، یا جیسے لفظ استعمال کرے جن سے گھن آتی ہو، ان سے بھی بچنا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی اصل میں طیبات میں شامل نہیں ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور کھانے سے مراد یہاں پر روٹی نہیں ہے بلکہ گوشت کے بارے میں اصل حکم ہے، وہ ذبح کیا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ مشرک آدمی نے چاہے ذبح بھی کیا ہو وہ گوشت حرام ہوگا، لیکن اہل کتاب یہودی اور عیسائی اگر ذبح کر لیں تو ان کا کھانا جو ہے ان کا وہ گوشت حلال ہو جائے گا، آپ اسے کھا سکتے ہیں، لیکن وہ جھٹکا نہ ہو۔ جیسے کہ سکھوں کے ساتھ ہمارا جو معاملہ چلتا تھا، جو علامہ اقبال نے کہا ہے، یا بحث میں اردو ہندی ہے یا قربانی یا جھٹکا ہے۔ قربانی میں ذبح کرتے ہوئے گردن کے صرف یہ نرم حصے جو ہے کاٹے جاتے ہیں تاکہ جو بڑی وینز ہیں، بڑی شریانیں ہیں وہ کٹ جائیں اور میکسیمم بلڈ جو ہے وہ جسم میں سے نکل جائے۔ اور اگر آپ نے ایک ہی وار سے گردن اڑا دی تو وہ حرام مغز کا تعلق دماغ کے ساتھ کٹ گیا، اس کے نتیجے میں وہ اب تشنج پیدا نہیں ہوگا، پٹھوں کے اندر مسلز کے اندر وہ تشنج پیدا نہیں ہوگا کہ جس سے کہ سارا خون جو ہے وہ نچڑ جائے، نکل جائے۔ تو یہ فرق ہے جھٹکا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یورپ میں اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے، جھٹکے سے جو چیزیں ہیں وہی گوشت ان کا جو ہے وہ چاہے بیف ہو اور چاہے وہ مٹن ہو، کچھ بھی ہو، وہ جھٹکے کے ذریعے سے اور مرغی کی گردن بروڑی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں حرام ہیں، چاہے وہ یہودیوں کی ہوں یا عیسائیوں کی ہوں۔ لیکن یہودیہ اور عیسائی نے اگر ذبح کیا ہے، یعنی گردن کے صرف نرم حصوں کو کاٹا ہے، باقی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ برقرار رہی اپنی جگہ پر، تاکہ وہ جو اسپائنل کارڈ اس کے اندر ہے، حرام مغز، اس کا دماغ کے ساتھ رشتہ قائم رہے اور تشنج پیدا ہو۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں جب ذبح کرتے ہیں جانور کو عید الاضحیٰ کے دن، تو پھر جانور جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے بری طرح، اس کے اندر تشنج پیدا ہوتا ہے، اس سے خون جو ہے وہ ٹیشوز کے اندر سے نکل کر اور وہ باہر آ جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے۔ اور خون چونکہ فی نفس ہی حرام ہے، لہذا اگر خون جسم کے اندر رہ گیا ہے تو گویا کہ اس نے اس پورے گوشت کو حرام کر دیا۔ جیسے کہ مردار، جیسے کہ فرمایا کہ اوپر سے کوئی جانور گرا اور مر گیا، اس کا خون نہیں نکلا، لہذا وہ حرام ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں فرمایا کہ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم،
تمہارا کھانا، تمہارا گوشت، تمہارا ذبح کردہ گوشت اگر یہودی کھائیں، عیسائی کھائیں تو ان کے لیے جائز، اور ان کا ذبح کردہ اگر کوئی جانور ہے، کسی عیسائی کا ہے یا کسی یہودی کا ہے، یہودی گوشت جو ہے پورے یورپ میں، امریکہ کے اندر کوشر کے نام سے، کوشر میٹ، وہ ذبح ہوتا ہے۔ اور ہمیں بھی، جبکہ ابھی مسلمان کم تھے وہاں یورپ میں یا امریکہ میں، تو ان کے لیے بھی ہدایت یہی تھی کہ مسلمان علماء جو ہیں وہ کہتے تھے کہ آپ کوشر میٹ جو ہے وہ کھا سکتے ہیں یہودیوں کا، کیونکہ وہ ذبح کرتے ہیں۔ وہ بہت سے معاملات میں ہمارے ساتھ بہت قریب ہیں شریعت کے اعتبار سے، ویسے وہ ہمارے بدترین دشمن ہیں، حضور سے کے بدترین دشمن ہیں، لیکن شریعت کے اعتبار سے تو ہمارے بہت نزدیک ہے وہ۔ یہ عجیب معاملہ ہے، عیسائی ہمارے بہت نزدیک ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، ہم بھی حضرت عیسیٰ کو بڑی محترم شخصیت سمجھتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں، البتہ انہوں نے غلو کیا، خدا کا بیٹا بنا دیا۔ ہمارے نزدیک وہ اللہ کے نبی ہیں اور بڑے رسول ہیں، بڑے درجے کے رسول ہیں۔ پھر یہ کہ ان کے معجزے عیسائی بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، عظیم معجزات انہیں دیے گئے۔ پھر ان کا بن باپ کے پیدا ہونا عیسائی بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ پھر ان کا آسمان پر زندہ چلے جانا عیسائی بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ پھر ان کا دوبارہ زمین پر نازل ہونا وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ تو حضرت مسیح کی ذات کے بارے میں ہم بہت پورے طریقے سے، سوائے ایک چیز کے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام سولی پر چڑھائے گئے، وہاں ان کی موت واقع ہو گئی، پھر انہیں وہاں سے اتار کر جو ہے وہ ایک غار پہ رکھ دیا گیا، وہاں وہ تیسرے دن زندہ ہو کر اور پھر وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ ہمارے نزدیک وہ سولی دیے ہی نہیں گئے، ان کی جگہ کوئی اور شخص جو ہے ان کی شکل کی مشابہت بنا دی گئی اس شخص کی۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے انجیل برنباس کی جو انجیل ہے اس سے، ایونجیلیم برنابے، کہ جس شخص نے حواریین میں سے غداری کی تھی اور مخبری کر کے حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرایا تھا، اسی کی شکل حضرت عیسیٰ کے مشابہ بنا دی گئی، چنانچہ وہی پکڑا گیا ہے اور وہی سولی دیا گیا۔ تو یہی بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، اگرچہ قرآن مجید میں یا کسی حدیث مرفوع کے اندر یہ مضمون موجود نہیں ہے، لیکن برنباس کی انجیل میں وہ ساری تفصیل موجود ہے۔ بہرحال الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، یعنی ذبیحہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا جو ہے وہ تو ذبح ہے ہی، ذبیحہ وہ ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اب ایک دوسرا کھاتا ہے شادی کس کس سے کرنا جائز ہے، تو محصنات ہوں، اور یہ محصنہ کا لفظ جو ہے دو معنی میں آتا ہے۔ حصن کہتے ہیں قلعے کو، کوئی قلعے کے اندر ہے یعنی حفاظت کے اندر ہے، تو ایک محصنات وہ ہیں کہ جو خاندان والی ہیں، اونچے خاندان والی ہیں، شرفاء میں سے ہیں، انہیں خاندان کی ایک پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے، انہیں کوئی لاج بھی رکھنی ہوتی ہے اپنے خاندان کے نام کی، کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھوں کہ میری خاندان کی عزت کو جو ہے بٹا لگ جائے۔ ایک وہ محسنات شمار ہوتی ہیں خاندان والی، شرفاء کے گھرانوں والی خواتین، اور ایک وہ محسنات شمار ہوتی ہیں کہ جو کسی کے نکاح میں ہیں، وہ قید نکاح اسی لیے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے قلعے میں کسی کو قید کر دیا گیا ہو، تو اسی طریقے سے نکاح کے قلعے کے اندر کوئی خاتون قید ہو گئی ہے، اس کی عزت و عفت کا محافظ اب شوہر ہے، شوہر کو حفاظت کرنی ہے اس کی عزت کی اور اس کی عفت کی اور عصمت کی۔ تو ان دونوں معنی میں لفظ محسنات آیا ہے، اس کا آگے اس کے بحث ہے، وہ بات بیان کروں گا۔ والمحسنات من المؤمنات، اہل ایمان میں سے جو محسنات ہیں، والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ان لوگوں کی بھی محسنات جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے۔ ویسے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر مذہب جو ہے اس کو یقیناً کوئی نہ کوئی کتاب دی گئی ہوگی، اس لیے کہ تمام مذاہب جو ہے وہ جڑ تو ان کی ایک ہی ہے، ایک ہی مذہب سے نکلے ہیں، بعد میں ان میں تغیر و تبدل ہوتا چلا گیا اور شکلیں بدلتی چلی گئی، تحریف ہوتی چلی گئی، تو ان کا نقشہ بدل گیا۔ لیکن قرآن مجید جنہیں اہل کتاب قرار دیتا ہے وہ صرف دو ہیں، اور وہ ہیں یہودی اور عیسائی، تورات والے اور انجیل والے۔ یہ بحث میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں بڑے زور شور سے اٹھی ہوئی ہے کہ ہندوستان میں ہندوؤں کے پاس بھی جو کتابیں ہیں وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، تو انہیں بھی اہل کتاب ماننا چاہیے۔ اب وہاں جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، جو روشن خیال لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلم سے نکاح کی اجازت ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی اہل کتاب ہے۔
ان کے پاس جو ہے کتابیں موجود ہیں، ان کے پاس اپنشد ہیں، اور ان کے پاس جو ہے ایک وہ منو سمرتی بھی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کا قانون سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ محققین نے یہ بات کہی ہے۔ ڈوبائس ایک فرینچ ریسرچر تھا جس نے 40 برس ہندوستان میں رہ کر ہندوؤں کے جو اسکرپچرز ہیں، مذہبی کتابیں، ان کا مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ منو جو کہلاتا ہے، منو ہندوؤں کے ہاں وہ مہانوح سے بنا ہے۔ مہا بڑا، عظیم، عظیم نوح علیہ السلام، اور جو سمرتی ہے، منو سمرتی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کو جو اللہ نے کتاب دی تھی اور اس میں جو قانون دیا تھا، شریعت دی تھی، وہ ہے۔ اللہ عالم، یہ ایک فرینچ اسکالر کی اور اس کی جس نے ریسرچ کی ہے، 40 برس لگائے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جب ریسرچ کرتے ہیں تو اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے باوجود سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے کسی کو اہل کتاب نہیں مانا جا سکتا۔ قرآن مجید کے نزدیک یہی دو اہل کتاب ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی تو ہر قوم میں آئے ہیں، 1.25 لاکھ سے زیادہ تعداد ہے انبیاء کی جو آئے ہیں، 313 جو ہیں وہ اولو العزم پیغمبر جو ہیں، رسول، اولو العزم من الرسل، وہ بھی 313 ہیں، لیکن ہم نام لے کر صرف انہی کو رسول اور نبی مانیں گے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ باقی گمان ہو سکتا ہے، گمان ہو سکتا ہے گوتم بدھ اللہ کے نبی ہوں، گمان ہو سکتا ہے کہ کرشن جی جو ہیں وہ بھی اللہ کے نبی ہوں۔ میرا ایک گمان ہے کہ سقراط بھی اللہ کا نبی تھا، کنفیوشس بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی تھا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، قرآن کہتا ہے کہ ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجے ہیں۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہم نے کسی ڈرانے والے کو، خبردار کرنے والے کو نہ بھیجا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء تو بہت ہیں، لیکن ہم تعین کے ساتھ صرف ان انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں کہ جن کے نام قرآن مجید میں آ گئے ہیں۔ اسی طرح تعین کے ساتھ ہم صرف ان کو اہل کتاب مانیں گے جن کو قرآن نے اہل کتاب قرار دیا ہے، یعنی یہودی اور عیسائی۔ تو تمہارے لیے والمحصنات من المؤمنات، اہل ایمان عورتوں میں سے جو محسنات ہوں، پھر میں نے عرض کیا محسنات وہ جو خاندان والی، شرفاء کے گھرانوں سے تعلق رکھنے والی، والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور محسنات ان میں سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے قبل، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو اہل کتاب کی خواتین سے شادی کرنے کی جو اجازت یہاں دی گئی ہے اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے، عنہما کہنا چاہیے، اب ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حبر الامہ، حضور نے فرمایا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ اللہم فقہہ فی الدین وعلم التاویل، خاص دعا کی ہے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا فرما، تفقہ عطا فرما، اور قرآن مجید کی تعویل اور تفسیر کا علم انہیں عطا فرما۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اجازت جو ہے یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح کی، یہ صرف ان یہودیوں اور عیسائیوں کی عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے کہ جو دارالاسلام میں رہتے ہوں، مسلمان ملک میں رہتے ہوں اور ذمہ بن کر رہتے ہوں۔ یہ رائے جو ہے میرے نزدیک بہت قوی ہے، میں بعد میں عرض کروں گا تفصیل کے ساتھ کہ ان کی رائے تو واضح ہے کہ یہ اجازت جو ہے، اگرچہ قرآن مجید میں کوئی الفاظ نہیں ہے، الفاظ عام ہیں، لیکن ان کی رائے یہ ہے کہ یہ صرف جو دارالاسلام میں مسلمانوں کی حکومت میں رہنے والے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ان کی جو خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کرنے کی اجازت ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ غیر ممالک میں رہنے والی جو ہیں عورتیں، یہودی اور نصرانی، ان سے بھی اجازت تو ہے، اس لیے کہ قرآن نے کوئی تحدید نہیں کی ہے، لیکن مکروہ ہے۔ یہ مکروہ کیوں ہے؟ اصل میں اس کو سمجھ لیجئے کہ ظاہر بات ہے کہ آپ نے شادی کی کسی یہودی سے، یہودن سے یا عیسائی عورت سے، تو اب عام لحاظ کیا ہے کہ مرد غالب ہوتا ہے، عورت مغلوب ہوتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں، مرد حاکم ہیں عورتوں پر۔ لیکن جب صورتحال یہ ہو جائے کہ آپ محکوم ہو اور کوئی دوسری قوم جو ہے عیسائی یہودی آپ پر حاکم ہوں، آپ امریکہ میں جا کر آباد ہوئے ہیں تو وہاں تو حاکم تو عیسائی ہیں، آپ تو محکوم کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کی تو پوزیشن جو ہے وہ نہیں ہے جو عیسائیوں کی ہے، لہذا وہ بیلنس ختم ہو گیا۔
لہذا عیسائی عورت سے آپ کو نکاح کرنے کی اجازت ہے، کسی عیسائی مرد سے مسلمان عورت کا نکاح جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مرد کو غالب سمجھا جاتا ہے، عورت جو ہے مغلوب ہے۔ مرد مؤثر ہوگا، اثر انداز ہوگا عورت پر، عورت متاثر ہوگی مرد سے، لیکن یہ کہ اگر صورت یہ ہو کہ عورت جو ہے وہ حاکم قوم سے ہے اور مرد محکوم قوم سے ہے تو صورتحال برعکس ہو جائے گی۔ چنانچہ بہت سی شادیاں جو امریکہ وغیرہ میں ہوئی ہیں، مسلمانوں نے وہاں لوکل عیسائی خواتین سے، لڑکیوں سے شادیاں کی ہیں، انجام بہت برا ہوا ہے، بہت برا ہوا اکثر و بیشتر۔ نمبر ایک تو یہ کہ اولاد کا جھگڑا پڑ جاتا ہے، اولاد مسلمان ہوگی کہ عیسائی ہوگی، اور ظاہر بات ہے کہ اولاد پر جتنا اثر ماں کا ہو سکتا ہے باپ کا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ باپ نے تو صبح نکل جانا ہے اور شام کو رات گئے آنا ہے۔ اکثر و بیشتر تو کہا جاتا ہے کہ اولاد سے ہفتے میں صرف ایک دن ملاقات ہوتی ہے اور وہ دن اتوار کا ہے، ورنہ صبح اندھیرے منہ نکل گئے کام پر۔ یہی معاملہ کراچی میں بھی ہے۔ مجھ سے یہ بات کہی تھی آج سے 15-20 سال پہلے ایک صاحب نے، جو رہتے تھے لانڈی میں اور جاتے تھے کام کرنے کے لیے وہ پورٹ پر، سی پورٹ بندرگاہ جو ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے وقت میں گھر سے نکلتے ہیں کہ بچے سوئے ہوتے ہیں اندھیرے منہ، اور پھر رات کو واپس آتے ہیں تو پھر وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہماری ملاقات نہیں ہوتی بچوں سے سوائے اتوار کے دن۔ تو ظاہر بات ہے کہ ماں جو ہے اس کا کانٹیکٹ زیادہ قریبی ہے، باپ کا کانٹیکٹ تو کم ہے۔ ماں زیادہ اثر انداز ہوگی، باپ کم اثر انداز ہوگا، تو اس پہلو سے باپ کو اجازت ہے کہ وہ عیسائی عورت یا یہودی عورت سے شادی کر لے، لیکن کسی مسلمان عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ عیسائی مرد یا یہودی مرد سے شادی کرے۔ اس کے اندر ایک بڑا عجیب سا نکتہ پیدا کیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے، خوبصورت انداز ہے یہ کہنے کی باتیں، اس لیے کہ آپ عیسائیوں اور یہودیوں کے مجمع میں جب بات کریں گے تو جو دلیل میں دے رہا ہوں وہ دلیل تو انہیں کڑوی لگے گی، لیکن جو انہوں نے بات کہی ہے وہ واقعتاً انہیں میٹھی لگے گی، کہ اگر کوئی عیسائی یا یہودی عورت مسلمان کے گھر میں آتی ہے تو اس مسلمان کے گھر میں حضرت عیسیٰ کا ذکر بھی ہوگا تو احترام سے ہوگا، حضرت موسیٰ کا ذکر ہوگا تو احترام سے ہوگا، اس کے جذبات کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ جو عیسائی ہے یا یہودی ہے، جب حضرت موسیٰ کا احترام کیا جا رہا ہے مسلمان کے گھرانے میں اور حضرت عیسیٰ کا احترام ہو رہا ہے تو اس کے جذبات کو ٹھیس نہیں لگے گی۔ لیکن مسلمان عورت اگر گئی عیسائی کے گھر میں یا یہودی کے گھر میں تو وہ تو حضور کا ذکر کریں گے، جھوٹا، یہ بنا ہوا بناوٹی قسم کا نبی، یہ نبی تو نہیں مانتے ہو۔ لہذا مسلمان عورت کے دل کو ٹھیس لگے گی، صدمہ پہنچے گا، اس کے جذبات جو ہے مجروح ہوں گے۔ اس لیے مسلمان عورتوں کو نکاح یہودی یا عیسائی مردوں سے نکاح کی اجازت نہیں ہے، مسلمان مردوں کو یہودی یا عیسائی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اگرچہ میں کہہ چکا ہوں کہ حضرت ابن عباس کے نزدیک یہ صرف ذمی جو یہودی اور عیسائی اسلامی مملکت میں رہتے ہوں ان کی خواتین کے بارے میں اجازت ہے۔ احناف جو ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی، ان کی رائے یہ کہ نہیں، اجازت عام ہے، البتہ ان سے نکاح کرنا دارالحرب یا دارالکفر کی خواتین جو ہے عیسائی اور یہودی مکروہ ہے۔ لیکن ایک رائے اور بھی ہے بعض حضرات کی کہ یہ الفاظ عام ہیں تو عام ہی رہیں گے، ہر حال میں، ہر وقت، ہر ماحول میں ایک مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ یہودی عورت سے نکاح کرے یا عیسائی عورت سے، تو یہ تیسری رائے بھی موجود ہے۔ اسی طرح محسنات کے لفظ کے بھی معنی جو ہے وہ دو ہیں، جو جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، خاندانی شرفاء کے گھرانوں سے تعلق رکھنے والیاں، اور ایک محسنات ہوتی ہیں جو کسی کے قید نکاح میں ہوں۔ تو محسنات سے یہاں مراد کون ہے؟ خاندانی شرافت والیاں۔ چنانچہ امام شافعی کی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ لونڈیاں نہ ہوں، محسنات سے مراد ہے جو اچھے گھرانوں کی لڑکیاں ہوں، خواتین ہوں، ان سے شادی کی جا سکتی ہے۔ تو فرمایا الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن۔ اب شرائط وہی ہیں، مسلمان عورت سے نکاح کرو یا یہودی یا عیسائی عورت سے، تمہیں ان کے مہر ادا کرنے ہوں گے۔ جب تم نے ان کو دے دیے، ان کے حوالے کر دیے ان کے مہر، محسنین، اب وہ لفظ محسن آ گیا، انہیں اپنی نکاح کی قید میں لینے کے لیے، یعنی
ان کو حفاظت میں لینا، ان کی عزت اور عصمت اور عفت کی حفاظت اب تمہارے ذمہ ہے۔ وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد ہے جو کہ عورت کی نسوانیت کا، اس کی عزت کا، اس کی عفت کا، اس کی عصمت کا جو ہے وہ محافظ بنتا ہے۔ تو اس اعتبار سے نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد، نہ پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، یعنی تعلیم والیم سے بات نہیں بنتی، بلکہ عورت کی عصمت و عفت جو ہے وہ تو وہ شوہر جو ہے جس کے قید نکاح میں وہ ہے، وہ اگر واقعتاً غالب ہے اور وہ اپنے گھر میں واقعی قوام ہے اور اس کی جو ہے حکومت وہاں قائم ہے، تبھی عورت کی جو ہے عصمت و عفت جو ہے وہ محفوظ رہ سکے گی۔ محسنین غیر مصافحین، انہیں قید نکاح میں لینے کے لیے شادی کی جا رہی ہو، محض مستی نکالنے کے لیے نہیں، وقتی طور پر لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی کوئی چھپی دوستی لگانا، چھپی یاریاں کر لینا، یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ یعنی 4 شرطیں ہو گئیں کہ نکاح کے اندر جبکہ پہلے مہر ادا کیا جائے، نمبر 1 قید نکاح میں لے کر ایک قلعے کے اندر لے لیا جائے اور صرف وقتی طور پر شہوت رانی مقصود نہ ہو، اور یہ علل اعلان کام ہو، یہ چھپی اور خفیہ طور پر کوئی آشنائی کا معاملہ نہ ہو۔ یہ 4 شرطیں پوری ہو جائیں تو محسنات مومنین میں سے بھی اور اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں میں سے بھی جائز ہے کہ ان سے نکاح کیا جائے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کے تو تمام اعمال جو ہیں حبط ہو گئے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ کفر۔ ایک رائے یہ کہ اس سے مراد اہل کتاب ہے۔ اہل کتاب ایمان رکھتے ہیں تورات پر، یا عیسائی ایمان رکھتے ہیں انجیل پر، لیکن قرآن کو نہیں مانتے، تو ایک پہلو سے مومن ہو گئے، ایک پہلو سے کافر ہو گئے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کے ساتھ کافر ہوئے، یعنی ایمان بھی ہے ان کا تورات پر ہے، اور تورات کے بارے میں قرآن کہتا ہے فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ انجیل کے بارے میں قرآن کے اپنے الفاظ ہیں فیہ ھدی و نور، اسی سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع میں یہ بات آ جائے گی، انجیل میں بھی ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، تو اس کو تو مانتے ہیں۔ اس اعتبار سے گویا کہ وہ مومن بن گئے، لیکن قرآن کو نہیں مان رہے، محمد کو نہیں مان رہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کافر ہو گئے۔ ایک معنی تو یہ لیے گئے، اور یا دوسرا معنی کیا ہے؟ منافق۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، یعنی وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کافر ہیں، ظاہری طور پر مومن ہیں، حقیقت میں کافر ہیں۔ اور تیسری رائے یہ ہے، میرے نزدیک یہ زیادہ قوی ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان تو ہے، قرآن کو مانا تو ہے، لیکن قرآن کے کچھ احکام مان رہے ہیں، کچھ نہیں مان رہے۔ یہ وہ بات ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں آئی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ تو اے تورات اور انجیل کے ماننے والوں، اور اسی پر قیاس کیجئے اے قرآن کے ماننے والوں، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ ہم نے نماز فرض کی، تم نماز پڑھتے ہو، ہم نے رمضان کے روزے فرض کیے، تم رمضان کے روزے رکھتے ہو، لیکن ہم نے سود حرام کیا، اس سے باز نہیں آتے، ہم نے رشوت حرام کی ہے، وہ تم لے رہے ہو، لہذا گویا کہ تم نے شریعت کے ایک حصے کو مانا اور ایک کا انکار کیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ فرمایا ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جس نے ایمان کے ساتھ کفر کو بھی ملا لیا تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ اللہ کے ہاں ان کی کسی نیکی کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کسی نیکی کے عمل میں کوئی وزن نہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایمان اور کفر کو گڑبڑ کر لیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے اہل کتاب بھی مراد ہو سکتے ہیں، منافق بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور خود مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو شریعت کے ایک حصے پر عمل کریں اور دوسرے حصے کو ترک کر دیں، دوسرے حصے کو پاؤں تلے رون دیں معاذ اللہ، تو وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں کہ ان کے تمام اعمال پھر ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔
نمازیں پڑھ رہے ہیں، داڑیاں لمبی لمبی رکھے ہوئے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، بیکار گئی ساری نمازیں، بیکار گئی سارے حج اور عمرے بیکار گئے، حبط عمل ہو، حبط اسی کو کہتے ہیں، اعمال کا حبط ہو جانا، ساری نیکیاں ختم، اس لیے کہ تم نے شریعت کے ایک حصے کو مانا ہے اور ایک کو نہیں مانا، حالانکہ اللہ کا حکم یہ بھی ہے، اللہ کا حکم یہ بھی ہے۔ اب اگر تو اللہ کا حکم ماننا تو دونوں مانو، اور اگر تم نے ایک کو مانا تو اس لیے مانا کہ وہ تمہیں پسند ہے، اس میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں، اور دوسرے کو چھوڑ رہے ہو اور نہیں مانتے ہو تو اس لیے کہ تمہارا نفس جو ہے ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس نقصان کو برداشت کرو۔ سودی کاروبار میں نفع زیادہ ہو رہا ہے، سودی کاروبار سے ہمارا کاروبار زیادہ پھیل رہا ہے، ہم نے بینک سے رقم لے کر جو اپنے کاروبار کو وسعت دے دی ہے، بہت ہم نے رقم لے کر بینک سے سود پر اور اپنی بلڈنگ بڑی اونچی بنا لی ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہے کہ جو حبط اعمال، فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں ہوں گے بہت گھاٹا پانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے، ناکام رہ جانے والوں میں سے، تباہ و برباد ہو جانے والوں میں سے۔ اب اس کے بعد وضو کا حکم آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اہل ایمان جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف، اب یہ قامہ الی، کسی کام کے لیے کھڑے ہونا، متوجہ ہونا کسی کام کی طرف۔ اب یہ قامہ جو ہے کتنے معنوں میں آتا ہے؟ قامہ علی تو کسی کے اوپر مسلط ہو جانا، قامہ علی، الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے عورتوں کے اوپر حاکم ہے۔ قامہ الی، قامہ الی ہے کسی کام کے لیے کھڑے ہو جانا، کمر کس لینا، ارادہ کر لینا۔ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تمہارا ارادہ ہو نماز پڑھنے کا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو تم دھو لیا کرو اپنے چہروں کو بھی اور اپنے ہاتھوں کو بھی کوہنیوں تک۔ الی المرافق، یہ کوہنیاں ہیں، یہاں تک ہاتھوں کو دھویا جائے، اور اس میں پہلے سے مقدر ہے کہ پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں گے، اس لیے کہ پہلے ہاتھ، جس سے کہ باقی جسم کو دھونا ہے پہلے ان کو پاک کیا جائے، تبھی تو پھر چہرے کو ہم نے دھونا ہے تو وہ پاک ہاتھ ہوں۔ آپ نے اگر ہاتھوں کو دھونا ہے تو آپ کے ہاتھ پاک ہونے چاہیے، لہذا پہلے ہاتھ، لیکن اس کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ ذکر کیا کیا گیا؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یہ تو ہمارے نزدیک متفق علیہ شے ہو گئی۔ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اب یہاں پر ذرا دقت ہے، ارجلکم، ارجلکم، یہ دونوں جو ہیں قرأتیں موجود ہیں۔ ارجلکم کے ساتھ اگر معاملہ ہو تو وہ امسحو کے ساتھ ہو جائے گا، مسح کر لیا کرو سروں پر اور پیروں پر، اگر ارجلکم پڑھے۔ یہ ہے معاملہ اہل تشیع کا۔ اہل تشیع کے نزدیک سر پر بھی مسح ہے، پاؤں پر بھی مسح ہے، نہ سر کو دھونے کی ضرورت ہے اور نہ پاؤں کو دھونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ لفظ جو ہے ارجلکم، ارجلکم کی بجائے وہ ارجلکم پڑھتے ہیں۔ وامسحوا برؤوسکم، حرف جار با جو ہے اس کا اثر ہو رہا ہے رؤوس پر بھی، سروں پر۔ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، اگر ارجلکم پڑھا جائے۔ ہمارے مصحف میں یہ ہے ارجلکم، ارجلکم ہے تو پھر یہ مفعول جو تھے فاغسلوا کے مفعول وجوہ اور ہاتھ، ان کے ساتھ آ گیا، اور دھو لیا کرو پیروں کو بھی الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ یہ الی الکعبین کی جو شرط لگا دی گئی ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ دھونے سے مراد ہے، ورنہ مسح کرنے میں تو کعبین کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ تو دھونے ہی کا معاملہ ہوگا۔ تو جیسے کہ دھونا ہے کوہنیوں تک، پاؤں کا بھی دھونے کا معاملہ ہوگا تو ہم ٹخنا، یعنی ٹخنے کی حد تک دھونا ہے، ٹخنا بھی دھونا ہے، اس میں شامل ہے، غایت مغیہ میں شامل ہے یا نہیں، اس پر بڑی بحثیں ہوتی ہیں اہل فقہ کی۔ اغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو آیا کوہنیوں تک دھونا ہے یا کوہنیوں سمیت دھونا ہے؟ یہ فرق ہو جائے گا نا۔ کوہنی تک دھو لیا میں نے، کوہنی صاف رہ گئی، خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوا، کوہنی بھی دھوئی جائے گی، کوہنی بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح پاؤں کو دھوئیں گے آپ تو یہ جو ٹخنا ہے یہ بھی اس میں شامل ہوگا، اور ٹخنے کو بھی دھونا ہوگا۔ تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کر لیا کرو اپنے سروں کا، وارجلکم، اور دھو لیا کرو اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں تک۔ اب اگلا حکم آ رہا ہے، یہ تو ہوا وضو، جو چھوٹی ناپاکی سے انسان کو وضو کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے پیشاب کیا ہے
یا آپ نے اور حاجت جو ہے وہ پوری کی ہے، آپ بیت الخلاء سے ہو کر آئے ہیں، یا یہ کہ آپ کی ہوا خارج ہو گئی ہے، تو اس سے تو یہ ہے کہ جو ناپاکی ہے یہ حدث کہلاتا ہے، یہ چھوٹا ہے، وضو سے اس کی کفالت ہو جائے گی۔ لیکن اگر جنابت ہے، بیوی سے ہم بستری کی ہے، یا رات کو سوتے ہوئے احتلام ہو گیا ہے، اس صورت میں صرف وضو نہیں بلکہ غسل۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم ہو جاؤ جنوبی، یعنی اگر تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی ہے، فَطَّهَّرُوا، تو خوب پاکی حاصل کرو۔ فَطَّهَّرُوا یعنی پورے جسم کو دھونا ہے، جہاں جہاں تک جو بھی سرفیسز ہیں باڈی کی، جہاں تک پانی پہنچایا جا سکتا ہو پانی پہنچانا ہے، یہاں تک کہ فرمایا گیا ہے تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے بھی جنابت کا اثر ہوتا ہے، لہذا دیکھو کہ سر کا کوئی بال خشک نہ رہ جائے، سارے بال جو ہیں پورے طریقے سے تر ہو جائیں، اور جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ اس لیے کلی کرنا اور ناک میں پانی دینا وضو کے فرائض میں نہیں ہے، وضو کے لیے وہ سنتیں ہیں، فرائض نہیں ہے، لیکن غسل کے لیے جو غسل جنابت ہے اس کے لیے یہ لازم ہے، ناک میں پانی دینا اور اوپر چڑھانا ناک کو، تاکہ ناک بھی پوری اندر سے تر ہو جائے، اور اسی طریقے سے جو کلی کرنا ہے مغمضہ، بلکہ غرارہ کرنا، غرارہ کا انداز وہ کرنا یہ بھی ضروری ہے، تاکہ جسم کی جتنی بھی سرفیسز جو ہیں وہ ایکسپوزڈ ہیں ان تک پانی پہنچ جائے۔ فَطَّهَّرُوا یہ باب تفاعل آیا ہے، تکلف کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پاکی حاصل کرو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، لیکن اب چند شکلیں آ رہی ہیں کہ جن میں آپ کو اجازت دی جا رہی ہے، وضو سے بھی اجازت اور غسل سے بھی۔ ان کنتم مرضیٰ، اگر ہو تم بیمار، پانی کا استعمال جو ہے نقصان دے رہا ہو، اگر فرض کیجئے کہ جسم میں کسی جگہ پر زخم لگا ہوا ہے، اب اگر آپ غسل کریں گے تو زخم میں پانی جائے گا، اس سے خرابی پیدا ہو جائے گی۔ تو نمبر ایک، ان کنتم مرضیٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا تم سفر پر ہو، سفر پر عام طور پر پانی بہت تھوڑا ہوتا ہے، کسی کے پاس فرض کیجئے ایک چھاگل پانی اس نے اپنی اونٹنی کے ساتھ لٹکا رکھی ہے، زیادہ پانی تو نہیں ہے، اب فرض کیجئے کہ اس کو رات اس نے کہیں قیام کیا ہے، وہاں اسے احتلام کی کیفیت ہو گئی ہے، اسے نہانے کی ضرورت پیش آئی ہے، اور پانی اتنا ہے تھوڑا سا کہ وہ صرف پینے کے لیے کفایت کرے گا، تو اس کے لیے بھی ظاہر بات ہے کہ غسل کا امکان نہیں ہے۔ او جاء احدکم منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی جائے ضرور سے آئے، یعنی بیت الخلاء سے انسان فراغت حاصل کر کے آ رہا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے ہم بستری کی ہو، ملامست کہتے ہیں چھونا، ایک دوسرے کو چھونا، تم نے عورتوں کے ساتھ ملامست کی ہو، فلم تجدوا ماء، اور تم نہ پاؤ پانی، پانی نہیں ہے، کیا کریں؟ فتیمموا صعیدا طیبا، تو قصد کرو پاک مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اور اس سے اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو مل لیا کرو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا، سختی نہیں کرنا چاہتا، ولکن یرید لیطہرکم، ہاں یہ ضرور چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اچھی طرح، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تاکہ اپنی نعمت تمہارے اوپر کامل کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو اس کا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دونوں قسم کی ناپاکیاں جو ہے، ایک چھوٹی ناپاکی جس سے صرف وضو لازم آتا ہے، جیسے کہ میں نے کہا ریح خارج ہو گئی، بیت الخلاء سے آئے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ صرف آپ کا وضو کفایت کرے گا اور آپ پاک ہو جائیں گے۔ اور دوسری بڑی ناپاکی ہے، بیویوں سے ہم بستری کی ہے، احتلام ہو گیا ہے، اس طرح کا معاملہ اگر ہے، اور اسی طریقے سے چھوٹی بھی ناپاکی ہے، ان دونوں ناپاکیوں کا قائم مقام تیمم ہے، دونوں کا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ احتلام کی شکل میں تو پھر تیمم جو ہے تو پورے جسم کو وہ خاک میں لوٹ رہے تھے، تاکہ پورا جسم میرا جو ہے وہ خاک کے ساتھ جو ہے اس آلودہ ہو جائے، تب تیمم جو ہے اس کا بڑی ناپاکی کا جو تیمم ہے وہ یہ ہوگا۔ تو انہیں بتایا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تیمم ایک ہی ہے، پاک مٹی پر ہاتھ مارنا اور اس سے اپنے ہاتھوں کو بھی مل لینا اور چہرے کو بھی، بس یہ تیمم ہے، باقی نہ پاؤں کا معاملہ، نہ سر کا معاملہ، کچھ نہیں۔
اور نہ جسم کا باقی جو ہے پاک کرنا، باقی وہ تو جیسا کہ میں نے کہا غسل کرو گے تو جسم کا ایک ایک حصہ پوری طریقے سے آنا چاہیے، تر ہو جانا چاہیے، بالوں کی جڑوں کے اندر پانی پہنچنا چاہیے۔ لیکن اگر تیمم ہے تو بہت آسان اللہ نے کر دیا، پاک مٹی، ہاتھ مارا، اس ہاتھ سے جو ہے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو یہ مل لیا، اور پھر چہرے کو دوسری مرتبہ ہاتھ مارا اور اس سے پھر اپنے چہرے کو مل لیا۔ یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ایک آسانی دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سختی کرتا کہ نہیں، ہر حال میں تمہیں نہانا ہے، پانی تھوڑا سا تمہارے پاس ہے اسے پہلے استعمال کر لو، پینے کے لیے دیکھا جائے گا، نہیں، اللہ نرمی کرتا ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، ولکن یرید لیطہرکم، ہاں وہ پاک ضرور کرنا چاہتا ہے۔ تو پاکی کے لیے اس نے قائم مقام بنا دیا، وضو کا بھی غسل کا بھی، دونوں کا قائم مقام تیمم ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دے تاکہ تم شکر کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور یاد رکھو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے، وہ نعمت سب سے بڑی یہ قرآن ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہمیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس میثاق کو، اس معاہدے کو یاد رکھو جس میں اللہ نے تمہیں جکڑ لیا ہے۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا سمعنا واطعنا، یہ سورہ بقرہ کے آخری حصے میں یہ الفاظ آئے ہیں، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم نے سنا اور مانا، اطاعت کی، اے پروردگار ہم نے سنا تیرا کلام، تیرے احکام سنے اور ہم نے مان لیے۔ جب تم نے کہا یہ سمعنا واطعنا تو گویا کہ اب تم جکڑے گئے ہو، اب اللہ کے ساتھ تم بندھ گئے ہو، اللہ نے تمہیں جکڑ لیا ہے ایک میثاق کے اندر۔ اب ظاہر بات ہے اس کی بھی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ ایک طرف شریعت کے کو مانتے ہو، دوسری طرف شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہو تو پکڑے گئے، گویا کہ تم نے اپنے اس عہد کی خلاف ورزی کی ہے، اللہ سے جو معاہدہ تھا اس کو توڑ دیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس میثاق کو یاد رکھو کہ جس میں اللہ نے تمہیں جکڑ لیا ہے، تمہیں پوری طریقے سے باندھ لیا ہے۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ان چیزوں کو بھی جو سینوں کے اندر ہے۔ اللہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا، ظاہر اعمال پر دار و مدار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ کون بہت خوبصورت ہے کون بدصورت ہے، اللہ نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ نے بنایا اس کو بھی اس کو بھی، اس کی بنیاد پہ کوئی اس کی جواب دہی نہیں ہے کہ تم بدصورت کیوں پیدا ہو گئے، اس کی کوئی جواب دہی اس پر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری نہ صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں میں کیا ہے، دل میں ایمان ہے کہ نہیں، نور یقین ہے کہ نہیں۔ یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری، وہ یقین ہے یا نہیں دل میں، ایمان سے منور ہے یا نہیں یہ قلب، اللہ یہ دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ لہذا یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم بذات الصدور ہے، تمہاری نیت کو وہ دیکھتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث جس کا کہ اکثر محدثین نے اپنے جو مجموعے مرتب کیے ان میں شروع میں وہ حدیث لائے ہیں، انما الاعمال بالنیات، نیکیوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی کہ اس نے نیت کی تھی۔ فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس شخص کی ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے ہجرت کر رہا ہے، مکے کی رہائش چھوڑ کر مدینے جا رہا ہے، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے حساب میں شمار ہوگی۔ ومن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، اور جس کی ہجرت ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے، جو دنیا مل جائے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، فرض کیجئے
کوئی مسلمان صحابی جیسے کہ حضرت خباب تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ لوہار تھے، لوگ اپنے کام ان سے کراتے تھے، ان کو اجرت ملتی تھی۔ اب یہ کہ مسلمان سب کے سب ہجرت کر کے چلے گئے، کفار ان سے کام کراتے نہیں تھے، لہذا اب ان کے لیے دوبھر ہو گیا معاملہ، کیا کریں؟ اب مجبوراً فرض کیجئے یہ معاملہ ایسا ہے نہیں، یہ واقعہ نہیں میں بیان کر رہا بلکہ میں مثال دے رہا ہوں۔ فرض کیجئے کہ حضرت خباب بن الارت نے جب یہ دیکھا کہ میرے تو گاہک سارے چلے گئے تو اب میں یہاں بیٹھا کیا کروں گا، پھر وہ بھی جا رہے ہیں مدینے، لیکن ان کی نیت اصل میں ہجرت کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس لیے گئے کہ ان کے گاہک چلے گئے، ان میں دنیا کی کمانے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، لہذا یہ گئے ہیں۔ یا فرمایا اب امراتی ینکحوہا، یا کوئی ہجرت کر رہا ہے کسی خاتون کے لیے، عورت کے لیے جس سے نکاح کا خواہش مند ہے، کسی سے نکاح کی خواہش مند تھے کوئی صاحب، فرض کیجئے، اور وہ خاتون جو ہے ہجرت کر کے چلی گئی مدینے، اب یہ بھی کچے دھاگے سے بدھے چلے جا رہے ہیں، تو یہ بھی اس خاتون کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، بظاہر تو عمل وہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے، اس نے بھی مکے کی رہائش چھوڑی اور مدینے میں آ گیا۔ جس نے دنیا حاصل کرنے کی ہجرت کی، ظاہر بات اس کا بھی عمل یہی ہے کہ مکے کو چھوڑا، خیر بات کہا، مدینے میں آ گیا۔ جس نے کسی خاتون سے نکاح کے لیے ہجرت کی، اس کا بھی عمل تو یہی ہے کہ اس نے مکے کو خیر بات کہا، مدینے میں آ گیا، تو ظاہر تو اعمال میں سب مہاجر ہیں۔ تو فرمایا من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت تو اللہ اور اس کے رسول کے حساب ہی میں شمار ہوگی۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا، اور جس کی ہجرت اس لیے تھی کہ دنیا کو حاصل کر لے، اس کی معاش جو ہے اس کے لیے یہاں پر اب دائرہ تنگ ہو گیا ہے، اس لیے وہ جا رہا ہے تاکہ وہاں پر معاش کا ایک کھلا میدان اسے مل جائے۔ اب امراتی ینکحوہا، یا کسی عورت کے لیے ہجرت کر رہا ہے کہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ یہ مشہور بھی ہے کہ ایک صحابی کا نام تھا، انہیں لوگ پکارتے تھے یہی کہہ کر مہاجر و ام قیس، کہ یہ مہاجر جو ہے یہ ام قیس کے مہاجر ہیں، ام قیس سے نکاح کے لیے انہوں نے ہجرت کی ہے۔ تو یہ ان کے ہاں ایک صاحب کے بارے میں یہ الفاظ کہے بھی جاتے تھے۔ تو فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت شمار ہوگی انہی کے حساب میں جن کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ تو یہ ہے اصل میں، واللہ تعالیٰ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہاری نیتوں سے واقف ہے۔ تم واقعتاً شریعت پر کاربند رہنا چاہتے ہو، اس میں فرض کیجئے کہ غلطی ہو گئی، آپ نے کسی حرام کو حلال سمجھ لیا لیکن دیانتاً سمجھا، لہذا غلطی کو اللہ معاف فرما دے گا۔ بلکہ میں یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ ایک شخص سور کا گوشت کھا رہا ہے، کوئی سالن ہے، سور کی بوٹیاں ہیں، اسے یہ گمان ہے کہ یہ بکری کا ہے تو اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس نے تو بکری کا گوشت ہی کھایا ہے۔ تو اس حوالے سے نیت پر سارا دار و مدار ہوگا کہ جس شخص نے سور کا گوشت سمجھ کر بکری کا گوشت کھایا اس نے سور ہی کا کھایا۔ تو اسی طریقے سے تمام معاملات، خاص طور پر جو نیکیاں ہیں، ان کا دار و مدار جو ہے وہ انسان کی نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحوہا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح نیتوں کے ساتھ صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے انہیں حرام ہی سمجھنے اور ان سے مجتنب رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان سے کما حق ہو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔